یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے سبحان اللہ سبحان اللہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں بس گئی ہے سینے میں اور جسم ہو کہیں اپنا جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو کہیں اپنا جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں اللہ سے فرمائیے گا توجہ کو مخاطب ہوں آپ کے کون سی جگہ ان کے آپ عاشق ہے نا عاشق ہے نا تو سنیے گا کیا ہوتا ہے کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے کہ کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے ہر جگہ ہے پروانے ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے شمع ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں بس گئی ہے سینے میں اللہ شر ملاحظہ فرمائیے گا کہ میرے کملی والے کا آپ کی دعاؤں سے اس گناہگار نے مدینہ دیکھا ہے مدینہ ابھی سال بھر ہوا ہوگا مدینہ دیکھ کر آیا ہوں گنبد خضرا کا وہ منظر اللہ اوپر نگاہیں ایک مرتبہ ٹکراتی ہیں تو بار بار لگتا ہے اسی میں نگاہیں جڑی رہے اور کھانے کعبہ کا آج کیا ہے لوگ کہتے ہیں مدینہ چھوڑ کر آتے ہیں تو دل روتا ہے یار میں کہتا ہوں مکہ بھی چھوڑ کر آتے ہیں تو دل روتا ہے سبحان اللہ کیونکہ جب ہم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینے کا سفر کیا تو مجھے میرے نبی کی یاد آ گئی کہ میرے آقا نے جب ہجرت کیا ہوگا اپنے آبائی وطن کو چھوڑا ہوگا میرے آقا کے دل میں کیا بیتی ہوگی میرے آقا نے کیا سوچا ہوگا یہ میرا آبائی وطن ہے یہ میرا آبائی وطن ہے میں اس خانہ کعبہ کو اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ اکبر یہ میرے نبی کے دل میں کیا بیتی ہوگی لیکن جب حاجی حج کر کے مدینے جاتے ہیں آپ کو میں بتاؤں جب یہ حاجی حج کر کے مدینے جاتے ہیں نا اور مدینے میں پہنچتے ہیں مدینے میں پہنچنے کے بعد جب مدینے سے واپسی ان کی ہوتی ہے اللہ اکبر ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتانا یہ چاہتا ہوں جب وہ حاجی حج کر کے اور مدینے سے واپس آتا ہے گنبد خضرا کو چھوڑتا ہے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو میرے امام حسین کو دیکھ لو اللہ اکبر جب کربلا کی طرف چلے ہوں گے تو ان کا کیا عالم رہا ہوگا اپنے اہل بیت کو لے کر چلے ہوں گے اپنے اہل وعال کو لے کر چلے ہوں گے ان کا کیا عالم رہا ہوگا یارو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی ہیں جن کو خلیل اللہ کہا گیا ہے میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتاؤں گا یہ خلیل اللہ کون ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذات ایسی ذات ہے اللہ پر انہوں نے 120 سال تک امتحان دیتے رہے اور ان کو اللہ نے اولاد دیا کتنے سال میں اولاد دیا 80 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو ایک اچھا اولاد دیا جن کا نام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے اور ایسی اولاد کہ چہرہ بھی لاجواب جسم بھی لاجواب اور حسن بھی لاجواب اللہ اکبر اتنے خوبصورت ہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے محبت کرتے ہیں محبت کا یہ عالم ہے کہ اس محبت کو فرشتوں نے دیکھا اور جب فرشتوں نے اس محبت کو دیکھا فرشتوں نے دیکھ کر رب کی بارگاہ میں ایک سوال پیدا کر دیا مولا یہ تو بتا تو کہتا ہے نا یہ میرا خلیل ہے تو کہتا ہے نا یہ میرا خلیل ہے لیکن یہ تجھ سے زیادہ تو اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے اللہ اکبر میرے رب نے فرمایا اے فرشتوں تم دیکھو میرے خلیل کو اگر تم میرے خلیل کا امتحان لینا
چاہتے ہو تو میرے خلیل کا امتحان لے سکتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ چاہتا ہوں، سبحان اللہ میرے خلیل کا امتحان لینا چاہتے ہو تو امتحان لے سکتے ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں امتحان کس طریقے سے ہوئے۔ کہیں امتحان ایسا ہوا کہ آگ میں ڈال دیا گیا، کہیں امتحان ایسا ہوا کہ منجنیق کے ذریعے ڈالا گیا، کہیں امتحان ایسا ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے وہ جو نمرود بادشاہ تھا انہوں نے بہت سے بچوں کو قتل کرا دیا، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ دیکھیے اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ غار میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ یارو ذرا غور کریے گا، آپ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اپنے دل کو تھام کر بیٹھیے گا اور گفتگو کو سنتے چلیے گا، آپ کے دل کو مسرت پہنچے گی، خوشی پہنچے گی۔ میرے یارو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود بادشاہ نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے ابراہیم خلیل اللہ، تم نے ہمارے بتوں کو توڑ رکھا ہے، تم نے ہی ایسا کیا ہے، اللہ اوپر اتنا کہنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میں نے نہیں کیا، تم اپنے خداؤں سے پوچھ لو، اللہ پر اتنا کہنا تھا۔ اور وہاں پر جب وہ جو ساتھی تھے اور جو کمانڈر تھے جب وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، جو سب سے بڑا بت ہے اس کے گردن میں ایک ہتھوڑا ایک تیشہ لٹکا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مسکرا رہے ہیں۔ ابھی بات یہیں پر نہیں رکتی ہے، جب نمرود نے بلایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، بلانے کے بعد اس نے کہا، تم نے ایسا کیا، اور وہ آگ بگولا تھا، کیونکہ دشمن جو ہوتا ہے نا وہ دشمنی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں کتنے پیارے انداز سے جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں پر کلمہ حق کی دعوت دی اور کہا، میں تمہیں دین ابراہیم کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم دین ابراہیم کی طرف آ جاؤ۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، وہ نمرود بادشاہ غصہ ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو تو خود خدا کہلوا رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان وہ تو اپنے آپ کو خود خدا کہلوا رہا تھا، اور جب اس کے سامنے کسی خدا کا ذکر کیا جائے تو وہ تو غصہ ہوگا ہی، ناراض ہوگا ہی، آنکھوں سے شعلے برسنے لگے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے۔ جب نمرود نے کہا یہاں کا خدا تو میں ہوں، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میرا خدا وہ ہے جو ساری کائنات پر قابض ہے، ساری کائنات پر قابض ہے، جو آپ کو چلاتا ہے، ہمیں چلاتا ہے، ساری کائنات کو چلاتا ہے، اس سے بڑی کوئی سپر پاور نہیں ہے، اگر ہے تو وہ میرا خدا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، جس کو قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی قرآن نے کہہ کر بتا دیا خدا وہ ہے جو ہر چیز سے پاک ہے، بے نیاز ہے، آل اولاد تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ لیکن یارو ذرا غور کریے گا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا کہنا تھا، تو نمرود کہتا ہے کہ اچھا تو تمہارا خدا ہے تو وہ کیا کیا کرتا ہے، تم گناؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میرا خدا وہ ہے جو انسان کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اور موت بھی دیتا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ اللہ پر اتنا سننا تھا کہ اس نالائق نے کہا میں بھی تو زندگی اور موت کا مالک ہوں، میں بھی تو زندگی دے سکتا ہوں، موت دے سکتا ہوں۔ اللہ پر اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی ایسا تھا جو آزاد ہونے والا تھا، اس قیدی کو اس نے جو قیدی آزاد ہونے والا تھا اس کو اس نے سزا دے دی، موت کی سزا دی، اور جس قیدی کی سزا ہونے والی تھی اس کو اس نے پھانسی کے حوالے کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے یہ بیوقوف کیا سمجھے گا، میرا خدا تو وہ ہے کہ مردے کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہے، میرا خدا تو وہ ہے کہ بے جان پر بھی جان ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس منظر کو دیکھا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بتانا یہی چاہتے تھے کہ اللہ ابھی میں دیکھ کر آ رہا ہوں، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا دیکھ کر آئے تھے یارو میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیا دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مردے اللہ کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے۔ یا رسول تو کیا کہا
کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی تو میں مشاہدہ کر کے آیا ہوں, ابھی تو میں دیکھ کر آیا ہوں کہ خدا مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بتانا یہ تھا. اللہ نے حکم دیا اے خلیل, جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کو حکم خدا ہوا کہ 4 پرندے لے لو, اور 4 پرندوں لے. وہ 4 پرندے کون ہیں؟ ایک کبوتر ہے, دوسرا فاختہ ہے, تیسرا مور ہے, اور چوتھا کوا ہے. یہ 4 پرندے لیے گئے. جب یہ 4 پرندے لے لیے گئے, اللہ پر یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے لیا. اللہ نے حکم دیا ان کو ذبح کیا جائے. ان کو ذبح کیا گیا. جب 4 پرندے ذبح کر دیے گئے, اللہ نے حکم دیا ان کی بوٹی بنائی جائے. بوٹی بنائی گئی. پھر رب نے حکم دیا ان کا قیمہ بنایا جائے. قیمہ بنانے کے بعد آپس میں ملا دیا جائے. اللہ اکبر. جب آپس میں ملا دیا گیا, اللہ نے حکم دیا ابراہیم چلے جاؤ, 4 پہاڑ نظر آ رہے ہیں, ان پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ. بیچ میں میدان ہے, اور ایک ایک پہاڑ میں ان کے گوشت کو جو تم نے ملایا ہے آپ فلا فلا پہاڑ میں رکھ دو. اس کے بعد بیچ میدان میں کھڑے ہو جاؤ, اور تم میرا جو مردے کو زندہ کرنا ہے تم دیکھو میں کیسے مردے کو زندہ کرتا ہوں. اللہ پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیچ میدان میں کھڑے ہو کر مشاہدہ کر رہے ہیں, اور اللہ نے حکم دیا بلاؤ جس پرندے کو تم بلانا چاہتے ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مور کو آواز دیا. مور کی جو بوٹیاں تھی قیمہ بن چکا تھا, وہ اس ہر 4 پہاڑوں سے اڑتی ہیں اور آپس میں اڑ کر آ جاتی ہیں. اور جو منڈیاں تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس تھی, وہ منڈی اڑی ہوا میں, مور تیار ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کبوتر کو حکم دیا, وہ بھی تیار ہوا. اور کوا کو حکم دیا, وہ بھی تیار ہوا. مرغا کو حکم دیا, وہ بھی تیار ہوا. یعنی 4 کو اللہ نے زندہ کر دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس منظر کو دیکھا. حضرت ابراہیم کہہ رہے تھے اے نمرود بادشاہ, میں تمہیں سمجھانا یہی چاہتا ہوں کہ میرا خدا تو وہ ہے جو مردے میں بھی جان اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد ہے. یارو یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. اس کے بعد حضرت